اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا اہلیان لاہور کو بڑا تحفہ، شاہدرہ سے کالا شاہ کاکو تک میٹرو بس توسیع منصوبے کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ میڈیکل سٹی سمیت چوبہ صحت کے 3 منصوبوں کا سنگ بنیاد بھی رکھا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سابق دور حکومت میں 77 ارب روپے ضائع کیے گئے، ہم ملک کو مضبوط، قائد اعظم اور اقبال کا پاکستان بنائیں گے۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آپ کو بھی سنواتے ہیں۔ قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ قوم کو پتہ چلے کہ اس ملک کے ساتھ ان 4 سالوں کے دور میں ہوا کیا، یعنی کس طرح ملک کی معیشت کی تباہی کی گئی۔ تقریباً 70 یا 74 ارب روپے کا یہ منصوبہ، اس دوران جو تاخیر ہوئی، انہوں نے فائنینشیل کلوز میں بھی بے پناہ عرصہ لگایا، تو 70 یا 74 ارب روپے کا ٹوٹل منصوبہ، اس کے اوپر جو وقت لگا اور کاسٹ اوور رنز ہوئی وہ 77 ارب روپے، یعنی پوری جو مالیت ہے پورے منصوبے کی اس سے بھی زیادہ کاسٹ اوور رنز، یعنی بالکل بے فضول اپنا حرام کے طور پر یہ 70 ارب روپے اس پر لگ گئے، اس لیے کہ کسی کو دلچسپی نہیں تھی اس کو مکمل کروایا جائے، کسی کو احساس نہیں تھا کہ اس 1250 میگا واٹ سے زراعت نے چلنا ہے، صنعت نے چلنا ہے، ایکسپورٹس ہوں گی، کاروبار ہوگا، امپلائمنٹ ہوگی، ملک خوشحال ہوگا۔ آج جو ہم نے یہاں پہ جن منصوبوں کی سنگ بنیاد رکھا ہے، ان میں ایک لاہور میں میڈیکل سٹی کی تعمیر کا منصوبہ ہے۔ یہ تقریباً 50 ارب روپے کا لگ بھگ منصوبہ ہے، جو کہ دنیا کے کسی بھی میڈیکل سٹی کے ہم پلہ ہوگا، جس میں بہترین جنرل ہاسپٹل، یونیورسٹی، ٹریننگ سینٹر، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، کینسر کے لیے اور دوسرے جتنے بھی ایک میڈیکل سٹی۔ یقیناً وزیر اعظم کی جانب سے یہ بڑا اعلان کیا گیا ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں یہ بتائیں گے، محمد یاسین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی بتائیے۔ جی، گورنر ہاؤس لاہور میں مختلف ترقیاتی منصوبوں کے افتتاح و سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب ہوئی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے مختلف ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح و سنگ بنیاد رکھ دیا۔ تقریب میں گورنر پنجاب بلیغ الرحمان، نگران وزیر پنجاب محسن نقوی کے علاوہ وفاقی وزراء مصدق ملک پور دستگیر بھی شریک تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ترقیاتی منصوبوں کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ محرم الحرام جلوس انتہائی احسن طریقے سے اختتام پذیر ہوئے۔ نگران وزیر پنجاب محسن نقوی اور ان کی ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے، شکریہ ادا کرتا ہوں ان کا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بتانا چاہتا ہوں کہ کس طرح معیشت کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا۔ ستمبر 2014 میں چینی صدر کے استقبال پر دھرنے دیے گئے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے اس وقت ڈی چوک پر دھرنا دیا ہوا تھا۔ دھرنے کے نتیجے میں چینی صدر کا دورہ ملتوی ہو گیا۔ 2015 میں چینی صدر تشریف لائے اور سی پیک کا معاہدہ ہوا۔ 2018 میں پاکستان کی قسمت کے ساتھ کھیلا گیا۔ انہوں نے کہا کہ آج چند منصوبوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد رکھا ہے۔ حویلی بہادر شاہ منصوبے پر 1150 میگا واٹ کا تھا اور حویلی بہادر شاہ منصوبہ معاہدے کے مطابق شکریہ یاسین۔ اسلام آباد میں گھریلو ملازمہ رضوانہ پر تشدد کرنے کا یہ معاملہ ہے۔ پرنسپل جنرل ہاسپٹل کا بچی رضوانہ کو زہر دینے کا انکشاف سامنے آیا ہے۔ میڈیکل بورڈ نے رضوانہ کا زہر دینے کا ٹیسٹ لیبارٹری میں بھجوا دیا ہے۔ الفرید ظفر کے مطابق خون میں انفیکشن پورے جسم کو متاثر کر رہی ہے۔ بچی کی زندگی کے لیے اگلے 48 گھنٹے انتہائی اہم ہے۔ رضوانہ کے ایک پھیپھڑے میں انفیکشن اور دوسرے میں خون کے کلاٹس ہیں۔ اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ پرنسپل جنرل اسپتال پروفیسر فرید ظفر اور میڈیکل بورڈ کے سربراہ پروفیسر جنرل اسپتال میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ براہ راست لیے چلتے ہیں۔ پہلے تو اس کو ہوتا ہے کہ یہ تھوڑی سی ڈس اورینٹیشن اس کو ڈیولپ ہو جاتی ہے اور یہ پھر اس کی ریسپریشن کی پرابلم آتی ہے، تو اس لیے صبح سے ہمارے جو ارلی مارننگ سے جو ہمارے کرٹیکل کیئر کے انچارج ہیں، جودت صاحب ہیں، ڈاکٹر عرفان ہیں، ڈاکٹر ثاقب ہیں، ڈاکٹر سعد ہیں، یہ صبح ارلی مارننگ سے ساتھ میں آگے تھے اور اس کو پھر ہم نے پیشنٹ کو اسٹیبلائز کیا۔ اور اب یہ تھا کہ کیونکہ اس کی سیچوریشن ڈراپ کرتی تھی، پھر ہم نے سوچا، اور اس کی ایج بھی کیوں کم ہے، رپورٹ 15 کی جا رہی، لیکن ہمیں تھوڑا سا لگتا ہے کہ میں بھی 13-14 اس کی عمر ہو،
تو وہ پھر ایک ہم نے برونکوسکوپی کی جو کہ ایک پیڈیاٹک برونکوسکوپ ہوتا ہے، اس کے تھرو اس کی برونکوسکوپی ہوئی اور اس میں یہ دیکھا کہ ایک لنگ میں بہت زیادہ انفیکشن تھی، کیونکہ یہ کھانس نہیں سک رہی تھی، اندر جو بھی میوکس آتا ہے یہ اسے کف آؤٹ نہیں کر سکتی، تو اس کی وجہ سے سکریشنز ایکیومولیٹ ہوتی ہیں اور پرانا اس کو سیپٹیسیمیا بھی چل رہا ہے جو کہ بیسیکلی ایک سر کی چوٹ کی وجہ تھی جس میں کیڑے پڑ گئے تھے اور پلس کمر پہ بھی اس کو چوٹ تھی، تو یہ دو سورسز تھے جس سے سیپٹیسیمیا چل رہا تھا، پلس اس بچی کی ہائیجین بھی ٹھیک نہیں تھی، مے بی اس کو فیسلٹی نہیں تھی یا وہ خود نہیں نہا رہی تھی، اس نے کوئی ہائیجینک کنڈیشن اس کی پراپر نہیں تھی جس کی وجہ سے اس کو وہ زخم تھے اور وہ کوئی چوٹ سر میں لگی ہوئی تھی اور اس کی وجہ سے میگٹس پڑ گئے، جس کا کہ دن میں 2 سے 3 دفعہ اس کا کلیننگ پروسیس جسے ہم اپنی لینگویج میں ڈیبرائڈمنٹ کہتے ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے تاکہ اس کی انفیکشن منیمم سے منیمم ہو۔ اور اس کے علاوہ اس کے 2 فریکچر تھے، ایک بازو کی جو فور آرم جو بازو کی فرنٹ والی بون ہوتی ہے اس میں النا اور ریڈیس 2 بونز ہوتی ہیں، تو اس میں النا کا فریکچر دونوں سائڈ پہ تھا، ایک سائڈ پہ الائنمنٹ بون کی ٹھیک ہے، دوسری سائڈ پہ الائنمنٹ اس کی ٹھیک نہیں ہے، جو کہ آرتھو والوں نے اس کو دونوں سائڈوں پہ سلیب لگا دیا اور ان کا کہنا ہے کہ جب انفیکشن ٹھیک ہوگی تو پھر اس کے بعد اس کو ہم دیکھیں گے کہ اس کا ہم نے آگے آپریٹ کرنا یا نہیں کرنا، اور یہ ہو بھی سکتا ہے کسی سلیب سے یہ ٹھیک ہو جائے۔ تو آج جس وقت ہم نے دیکھا کہ اس کی ریسپریشن بالکل ٹھیک ہوتے ہوئے اور دوبارہ سے سیچوریشن ڈراپ ہوتی ہے، تو پھر ہم نے اس کی ایمرجنسی برونکوسکوپی پلان کی اور وہ عرفان صاحب کو ہم نے ریکویسٹ کی، جوزف صاحب بھی، تو ہمارے کرٹیکل کیئر اور پلمونالوجی نے مل کے پھر ایک ڈیسیجن لیا کہ اس کی برونکوسکوپی ہونی چاہیے۔ پھر اس کی ہم نے ICU میں ہی برونکوسکوپی ہوئی اور اس میں ایک سائڈ پہ انفیکٹڈ مٹیریل نکلا اور دوسری سائڈ پہ تھوڑا سا بلڈ نکلا، جو کہ اس کی 2 پاسبلٹیز ہیں کہ یا وہ کیونکہ سیپٹیسیمیا کی وجہ سے جو انفیکشن پھیل جاتا ہے یہ پیشنٹ DIC میں DIC ہوتا ہے کہ بلڈ کی پراپر جو کلاٹ کرتا ہے وہ نہیں ہوتا اور پھر مختلف جگہوں سے بلیڈنگ ہوتی ہے، اور یا اس کو کوئی ایسی انجری تھی جس کی وجہ سے اندر تھوڑا بہت بلڈ تھا، تو وہ ہم نے سارا اس کا برونکس کلیئر کر دی ہے اور وہ امیڈیٹلی ابھی ریکوائرڈ تھا، تو اس سے کنڈیشن اس کی کچھ بہتر ہوئی ہے، لیکن یہ کریٹیکل ہے، یہ بھی چانس ہے کہ یہ بچی آگے وینٹیلیٹر پہ جائے، اور ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں کیونکہ پرابلم اس کی ریسپریشن کا آ رہا ہے۔ ہم نے اس کا کووڈ بھی بھیجا ہے، شام تک انشاءاللہ اس کا وہ کووڈ بھی آ جائے گا۔ اس کے انفلیمیٹری پیرامیٹرز جو بھی ہیں وہ سارے ریزڈ ہیں، کارڈک پیرامیٹرز بھی ٹھیک نہیں تھے، وہ گریجولی سیٹل کر رہے ہیں۔ اس کی شروع میں آئی تھی تو لیور کے کڈنی کے اس کے ٹھیک تھے، لیکن LFTs ریز تھے، ان کو بھی گریجولی وہ بھی بہتری کی طرف آ رہے ہیں، لیکن اس کا جو بیچ میں پرابلم آتی ہے سڈنلی اس کی سیچوریشن ڈراپ کرتی ہے، بریتھ لیس ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر ساتھ میں اس کو تھوڑا سا سینسوریم جسے آپ کہتے ہیں کہ اورینٹیشن اس کی ڈراپ ہوتی ہے۔ یہ 2 ایشوز اس کے سیریس ابھی چل رہے ہیں، جو کہ اس دن بھی تھے جب یہ بچی آئی تھی۔ ابھی بھی اگر آپ بات کریں تو وہ کچھ جواب دیتی ہے، لیکن جیسے ایک بندہ ایکٹیولی جواب دیتا کل دے رہی تھی، وہ اس طرح کا نہیں ہے۔ تو 48 آورز اس کے لیے کریٹیکل ہے، ایک چانس ہے کہ وینٹیلیٹر پہ بھی جا سکتی ہے، اور ہم باقی ہاسپٹلس کو بھی ساتھ میں اسپیشلسٹ کو انوالو کر رہے ہیں، کارڈیولوجسٹ دوسرے ہاسپٹل سے آئیں گے، اور جیسے جیسے منسٹر صاحب آن بورڈ ہیں، اور وہ کیونکہ خود بہت ریناؤنڈ فزیشین ہیں جاوید اکرم صاحب، تو ان کے ساتھ ساری ڈسکشن اس کی چل رہی ہے اور ان کی ایڈوائز بھی۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ محمد طاہر محمود اشرفی مختلف مکاتب فکر کے علماء اور مشائخ کے ہمراہ جامعہ منظور الاسلامیہ لاہور کینٹ میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں، براہ راست لیے چلتے ہیں۔ کا اور ذاکرین واعظین کا کہ جنہوں نے اپنے لوگوں کو، اپنی عوام کو، پاکستان کی عوام کو، اپنے مسلک کے لوگوں کو، اپنے عقیدے کے لوگوں کو اس بات کا درس دیا کہ اپنے مسلک پہ رہتے ہوئے، اپنے عقیدے پہ رہتے ہوئے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب کو بیان کریں، سیدنا امام حسین سے نذرانہ عقیدت پیش کریں، لیکن دوسروں کے جذبات کی اور دوسروں کے مقدسات کی جو ہے وہ نہ توہین کریں اور نہ ہی دوسروں کے جذبات اور احساسات سے کھیلا جائے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور اس کا فضل اور کرم ہے کہ
کہ ایسے حالات میں جبکہ بہت سارے خدشات تھے، بہت سارے خطرات تھے، پاکستان کی عوام نے، پاکستان کے سلامتی کے اداروں نے، افواج پاکستان نے، پولیس نے اور علماء مشائخ نے، آپ نے دیکھا کہ اس مرتبہ پورے ملک کے اندر علماء مشائخ جو ہیں وہ امن کمیٹیوں کی صورت میں، قافلہ امن کی صورت میں انتظامیہ اور پولیس کے ساتھ رہے اور اس کے مثبت اثرات بھی آپ نے دیکھے ہیں۔ اگرچہ محرم سے صرف 2 روز پہلے، 10 محرم سے 2 روز پہلے خیبر میں ایک مسجد کو شہید کیا گیا اور جس بے دردی کے ساتھ اس مسجد میں کو شہید کیا گیا وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ ملک بھر کے علماء مشائخ نے اس کی بھرپور مذمت کی، خطبات جمعہ میں بھی۔ ویسے بھی ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ نظریاتی لڑائی تو نظریے کے ساتھ ہوتی ہے، تقریب کے منافع خور عوام کو لوٹنے سے باز نہیں آئے۔ آٹا اور چینی من مانی قیمتوں پر فروخت ہونے لگی ہیں۔ چینی 98 روپے کی بجائے 150 روپے کلو تک بکنے لگی۔ چکی کا آٹا 170 روپے فی کلو تک فروخت ہونے لگا۔ اسی بارے میں مزید تفصیلات بتائیں گے زاہد عابد۔ جی بتائیے۔ جی بالکل، مارکیٹ میں آٹا اور چینی کی بے لگام مہنگائی کا سلسلہ جاری ہے۔ اس وقت آٹا اور چینی دونوں اشیاء ایسی ہیں جن کے کوئی سرکاری ریٹ اس وقت مارکیٹ میں نظر نہیں آ رہا ہے۔ گو کہ حکومت کی جانب سے چینی کا بھی سرکاری ریٹ جاری کیا جا چکا ہے، لیکن اس پر عمل درآمد بعض وجوہات کی بنا پر نہیں ہو پا رہا۔ اس وقت مارکیٹ میں چینی کی قیمت کم از کم 150 روپے فی کلو دیکھی جا رہی ہے اور بعض مقامات پر اس سے زیادہ پر بھی فروخت ہو رہی ہے، اور خاص طور پر شوگر ملز کی جانب سے جو چینی فراہم کی جا رہی ہے وہ تقریباً 137 سے 138 روپے فی کلو تک فراہم کی جا رہی ہے، جو کہ تھوک مارکیٹ میں آتے ہوئے تقریباً 141 سے 142 روپے فی کلو ہوتی ہے، اور اس کے بعد پرچون کی سطح پر 150 روپے سے بھی مہنگی داموں اس وقت فروخت ہو رہی ہے۔ کیونکہ حکومت کی جانب سے کچھ اقدامات کیے گئے ہیں لیکن اس کے اثرات تاحال مارکیٹ میں نظر نہیں آ رہے اور چینی سستی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ دوسری طرف آٹے کی بھی یہی صورتحال ہے۔ آٹے کا 20 کلو کا تھیلا اس وقت کم از کم 2900 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ 15 کلو آٹے کا تھیلا تقریباً 2500 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے، جبکہ 10 کلو آٹے کا تھیلا 1450 سے 1500 روپے تک میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ کھلا سرخ آٹا 140 روپے، سفید فائن آٹا 150 روپے اور چکی کا آٹا 170 روپے فی کلو بیچا جا رہا ہے۔ اور اس آٹا مہنگا ہونے کی وجہ یہ بیان کی جا رہی ہے کہ مارکیٹ میں گندم کے قیمت میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے، جس کے اثرات اس وقت مارکیٹ میں نظر آ رہے ہیں، کیونکہ اس وقت سرکاری کوٹا فلور ملز کو نہیں مل پا رہا، جس کی وجہ سے اوپن مارکیٹ سے گندم خریدی جا رہی ہے اور وہ من مانی قیمت پر اس اوپن مارکیٹ کی گندم کے تحت اوپن مارکیٹ میں آٹا فراہم کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے آٹے کی قیمت میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ حکومت کی جانب سے کوئی بھی ایسے اقدامات ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے جس سے آٹے اور چینی کی قیمت میں فوری طور پر کمی ہو سکے۔ جی شکریہ زاہد۔ مہنگائی کی دوڑ میں ہر چیز ایک دوسرے کو مات دینے کی کوشش میں ہے۔ سبزیاں عوام کی پہنچ سے باہر ہیں تو برائلر خریدنا بھی انتہائی مشکل ہو چکا ہے۔ فارمی انڈے روزانہ کی بنیاد پر مہنگے ہو رہے ہیں۔ مہنگائی کا پہیہ مسلسل اور تیزی سے گھوم رہا ہے۔ آلو، پیاز، ٹماٹر، لہسن اور ادرک سمیت کچھ بھی سستا نہ رہا۔ اوپن مارکیٹ میں آلو 100 اور ٹماٹر 140 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہے ہیں۔ پیاز 80، لہسن 450، ادرک 1100 روپے فی کلو میں مل رہا ہے۔ پھول گوبھی 200، بھنڈی 150، مٹر 300 روپے فی کلو میں مل رہے ہیں۔ ٹینڈے 140، گھیا کدو 120 اور کریلے 100 روپے فی کلو میں دستیاب ہیں۔ برائلر گوشت کے نرخ میں معمولی کمی تو ہوئی، لیکن فی کلو قیمت اب بھی جیب پر بھاری ہے۔ مرغی کا گوشت 8 روپے سستا، فی کلو قیمت 567 روپے مقرر۔ فارمی انڈے 2 روپے مہنگے ہونے کے بعد 276 روپے فی درجن میں دستیاب ہیں۔ عوام کہتے ہیں کہ مہنگائی منہ زور ہے، 2 وقت کی روٹی مشکل ہوتی چلی جا رہی ہے۔ گوشت مہنگا 700-800 روپیہ کمائی دا ہے تے جے یہی کما کے جا گھر کی لے آئیے تے کھائیے کی۔ سبزی بھی مہنگی، گھیو مہنگا، چینی، یہ آٹا تو ملتا ہی نہیں پیا لوکاں غریباں نوں۔ مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے، سبزیاں تو پہنچ سے دور ہو گئی ہیں۔ یہ گھیا خالی یہ تقریباً 150 سے 200 روپے کلو، اور بتاؤں بھی 200 روپے 300 روپے، غریب آدمی کی پہنچ سے دور ہو گئی ہیں سبزیاں، اور چکن بھی اتنا مہنگا کہ غریب آدمی تو کھا نہیں سکتا۔ اشیاء ضروریہ کی سرکاری ریٹ لسٹوں کے برعکس فروخت بھی معمول بن گیا ہے۔ عوام مہنگائی کا دوہرا بوجھ برداشت کرنے پر مجبور ہیں۔ کیمرامین ذیشان زاہد کے ساتھ زاہد عابد، لاہور نیوز۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کی ملاقات۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی، چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب بھی شریک تھے۔ وزیر اعظم کو صوبے کی مجموعی امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ تفصیلات بتائیں گے حسن رضا۔ جی بتائیے۔ بالکل، وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف سے گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان کی ملاقات ہوئی اور اس ملاقات میں
نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن رضا نقوی، چیف سیکرٹری پنجاب اور انسپیکٹر جنرل پنجاب پولیس بھی شامل تھے۔ ملاقات میں صوبے کی مجموعی امن و امان کی صورتحال پر جو ہے وہ تفصیلی بریفنگ دی گئی اور وزیر اعظم نے یوم شور پر پنجاب میں امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے پر پنجاب کی انتظامیہ خصوصاً نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی اور آئی جی پنجاب اور چیف سیکرٹری کی کارکردگی کی جو ہے وہ تعریف کی اور پذیرائی کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پنجاب میں امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنا ایک بڑا چیلنج تھا، جس کو پنجاب کی نگران حکومت اور پنجاب کی دیگر انتظامیہ نے بھرپور طریقے سے جو ہے وہ بہترین طریقے سے جو پلان مرتب کیا گیا اس پر عمل درآمد کروایا گیا، جس کی وجہ سے امن و امان کی صورتحال کو بہتر رکھا گیا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ایسے ہی پروفیشنلزم سے دیگر معاملات کو لے کر چلا جائے۔ آپ کا بہت شکریہ حسن رضا۔ شہر کا موسم گرم جبکہ حبس کی کیفیت بھی برقرار ہے۔ زیادہ سے زیادہ ٹمپریچر 34 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان۔ محکمہ موسمیات نے آج بھی شہر میں بادل برسنے کی نوید سنا دی۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ شہر میں دھوپ چھاؤں کا کھیل جاری، موسم قدرے گرم جبکہ حبس کی کیفیت بھی برقرار۔ شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 27 جبکہ زیادہ سے زیادہ 34 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان۔ موسم کا حال بتانے والوں کے مطابق شہر میں آج کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب فضائی آلودگی کی فہرست میں لاہور کا چوتھا نمبر ہے۔ شہر کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 127 ریکارڈ جبکہ جوہر ٹاؤن میں AQI 121 اور DHA فیز 5 میں 120 رہا۔ بارشوں کے پیش نظر PDMA نے بھی ہائی الرٹ جاری کر رکھا ہے۔ انتظامیہ کو دریاؤں کے بیڈ سے تجاوزات ہٹانے کی ہدایت۔ مقامی انتظامیہ کو نالوں کی کراسنگ پر پابندی کو یقینی بنانے کے احکامات بھی جاری کیے گئے ہیں۔ تیز بارشوں کے دوران شہر کی مرکزی شاہراہوں پر شگاف پڑنے کے واقعات رونما ہوئے، تاہم کئی ہفتے گزرنے کے باوجود سڑکوں پر پڑے شگاف پر نہیں کیے جا سکے۔ شہر کی اہم شاہراہیں کئی روز سے جزوی بند ہیں، جس سے ٹریفک روانی میں مشکلات ہیں۔ زین العابدین کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ تیز بارشوں کے دوران شہر کی اہم شاہراہوں پر شگاف پڑنے کے واقعات، کئی ہفتے گزرنے کے باوجود سڑکوں پر پڑے شگاف کو بھرا نہ جا سکا۔ شہر میں ٹریفک روانی شدید متاثر ہو رہی ہے۔ بارشوں کے باعث مین بولیوارڈ، جوہر ٹاؤن، پیکو روڈ اور کینال روڈ پر شگاف پڑے۔ تیز بارشوں کے دوران واسا کی بوسیدہ لائنیں بارشی پانی کا دباؤ برداشت نہ کر سکیں۔ بارشی پانی کے تیز بہاؤ سے لائن کا کراؤن فیل ہونے سے شگاف پڑ گئے۔ 22 جولائی کو ہونے والی بارش میں شہر کی مرکزی شاہراہ کینال روڈ شگاف زدہ ہو گئی۔ لاہور کے سب سے بڑے سگنل فری کوریڈور پر 3 شگاف پڑ گئے۔ 6 دن گزرنے کے باوجود کینال روڈ پر پڑنے والے گڑھوں کی مرمت نہ ہو سکی۔ کینال روڈ مسلم ٹاؤن کے قریب ابھی تک سڑک کو ٹریفک کے لیے بند رکھا گیا۔ 8 جولائی کو تیز بارش کے بعد لاہور کی اہم شاہراہ پیکو روڈ بھی شگاف زدہ بن گئی۔ پیکو روڈ پر سڑک کے درمیان بھی گڑھا پڑ گیا۔ LDA اور واسا انتظامیہ تاحال شگاف کی مرمت نہ کر سکے۔ پیکو روڈ کو بھی ٹریفک کے لیے جزوی طور پر بند رکھا گیا ہے۔ 26 جون کو مین بولیوارڈ، جوہر ٹاؤن پر بھی شگاف پڑنے کے واقعات رونما ہوئے۔ 1 ماہ سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود مین بولیوارڈ، جوہر ٹاؤن کے شگاف کی مرمت نہ ہو سکی۔ اللہ چوک سے شوکت خانم جانے والی سڑک گزشتہ 1 ماہ سے جزوی طور پر بند ہے۔ کیمرہ مین محمد سلیم کے ساتھ زین العابدین، لاہور نیوز۔ پنجاب کے دریاؤں میں طغیانی دریا راوی میں بھی پانی کی سطح میں اضافہ۔ شاہدرہ کے مقام پر 34,000 کیوسک پانی کا ریلا گزر رہا ہے۔ تفصیلات کیا ہیں یہ بتائیں گے راہیل علی، جو کہ وہاں پر ہی موجود ہیں۔ جی راہیل۔ پنجاب میں شدید بارشوں اور بھارت کی جانب سے پانی چھوڑے جانے کے بعد پنجاب کی جو دریا ہیں وہاں جو ہے وہ طغیانی کی صورتحال برقرار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انتظامیہ کی جانب سے ہنگامی صورتحال نمٹنے کے لیے جو ہے وہ ضروری اقدامات کیے گئے ہیں۔ میں موجود ہوں دریائے راوی میں اور یہاں پر بھی جو ہے وہ 34,000 کیوسک کا ریلا جو ہے وہ گزر رہا ہے۔ ہمارے پاس ساتھ جو ہے وہ 1122 کے نمائندے موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر ادھر کیا انتظامات کیے گئے ہیں؟ جی، جیسا کہ پروونشل مینجمنٹ پروٹوکول کے مطابق ہماری تمام تیاریاں مکمل ہیں، اور جیسا کہ آپ کو پتہ کہ مانسون کا سلسلہ جاری ہے، تو اس حوالے سے ہماری تمام پریپریشن ہے۔ تو اس وقت ریلا جو گزر ہے پانی کا وہ کنٹرول میں؟ جی، ابھی تو جسڑ کے مقام پر جو ریلا وہ 44,000 کیوسک ہے، تو یہ جو ہم جس مقام پر کھڑے ہیں یہ شاہدرہ کا مقام ہے، یہاں پہ 34,000 کیوسک کا ریلا گزرا ہے، جو کہ نارمل ہے۔ پیچھے ایک نالا، ڈیک نالا پڑتا ہے اور بارشوں کا پانی ہے، اور یہ جو اس ٹائم یہ کرنٹ جو اس ٹائم ریلا گزرا ہے وہ 34,000 کیوسک ہے۔ جی، آپ نے ان کی بات سنی۔ اس وقت جو ہے دریائے راوی میں پانی جو ہے وہ نارمل سطح پر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پر جو اس کا بند ہے دریائے راوی کا، وہاں پر جو ہے وہ اس وقت بھی جھونپیاں اور دیگر جو ہے وہ چیزیں موجود ہیں، اور ان کو انتظامیہ کی جانب سے چھیڑا نہیں گیا، لیکن یہاں پر جو ہے وہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے جو ہے وہ تیاری جو ہے وہ پوری کی گئی ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے دفعہ 144 جو ہے وہ نافذ کی گئی ہے، اور تمام شہریوں سے اپیل کی
की गई है कि वो दरिया रावी में आकर जो है वो किसी किस्म की किश्ती रानी जो है वो ना करें, और यहाँ पर किश्ती रानी भी जो है वो आम लोगों के लिए बंद कर दी गई है, और तमाम सूरत हाल को मॉनिटर करने के लिए मुख्तलिफ इदारों के जो एहलकार जो नुमाइंदे हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। जी, आपका बहुत शुक्रिया। छुट्टी के रोज़ शहरियों ने तफरीही मकामात का रुख कर लिया है। चिड़ियाघर में बच्चे हुए खातिन मनपसंद जानवर को देखकर खूब लुत्फ़अंदोज़ होते रहे। किसी ने बंदर देखा तो किसी ने पांडा को देख के खूब लुत्फ़अंदोज़ हुए। बच्चे सैर व तफरीह के दौरान गोलगप्पों, बर्गर, आइसक्रीम से भी लुत्फ़अंदोज़ होते रहे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सामिया सईद से, जो इस वक्त चिड़ियाघर में मौजूद हैं। जी सामिया, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त लाहौर चिड़ियाघर में मौजूद हूँ और यही देखा जा रहा है कि आज छुट्टी का दिन है और शहरियों की एक बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर मौजूद है। ये भी देखा जा रहा है कि कुछ जो हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ आए हुए हैं और कुछ जो शहरी हैं वो अपनी फैमिलीज़ को हमरा लेकर आए हुए हैं और खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। तो मेरे साथ यहाँ पर नन्हे बच्चे मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, कौन सा जानवर देखा है अभी तक? हमने अपने पसंदीदा जानवर देखे, मंकी, टर्टल्स, लाइनस, बब्बर शेर, वाइट टाइगर, ग्रिजली, ब्लैक बेयर। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि बच्चे जो हैं यहाँ पर काफ़ी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं और उन्होंने जो है वो जानवर देखे हैं, साथ साथ जो है गर्मी का मौसम है, ठंडी ठंडी आइसक्रीम जो है वो भी खाई है। मेरे साथ यहाँ पे पेरेंट्स भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, बच्चों ने जिद की यहाँ पर आने की? आज छुट्टी थी, बच्चों को भी और एज़ वेल एज़ मुझे भी छुट्टी थी। इन्होंने कहा जी हमने ज़ू जाना है और वाघा बॉर्डर की भी सैर करनी है, तो हम अर्ली मॉर्निंग सुबह निकले, क्योंकि शखुपुरा से लाहौर का डिस्टेंस तकरीबन 45 to 50 मिनट्स का है जी। और हम लोग सुबह से ही नाश्ता भी इधर ही लाहौर में आके किया और फिर उसके बाद ज़ू इधर आ गए और बच्चों ने अपनी पसंद के जानवर भी देखे। खूब गहमा गहमी भी यहाँ पे है। हाँ जी बिल्कुल, इनकी जानिब से जो है वो यही कहा जा रहा है और यहाँ पर ये देखा भी जा रहा है, ना सिर्फ लाहौरी जो परदेसी हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं और अपने बच्चों को साथ लेकर आए हुए हैं और खूब गहमा गहमी जो है वो लगी हुई है। यहाँ पर बच्चे भी बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं, अपने पसंदीदा जानवर देख रहे हैं और यहाँ पे अपनी छुट्टी के दिन से जो है वो खूब लुत्फ़अंदोज़ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी शुक्रिया सामिया।